بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. معزز سامعین کرام، یہ سورہ یاسین کی آیت شریفہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ان اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے بتائیں گے جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ احادیث میں اس موضوع پر بہت کچھ تفصیلات آئی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ ان سے عمل کیا کرتا تھا۔ سارے اعضاء اس کے خلاف اس کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے خلاف گواہی اسی کے اعضاء سے لی جائے گی، اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان اعضاء کی لذتوں کی خاطر گناہ کرتا ہے، لیکن کل کو یہی اعضاء اور جوارح اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہم سے کیا کیا کروایا۔ اس وقت یہ بندہ ناراض ہو کر ان اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو جواب میں کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی عطا کی ہے، نطق عطا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو بلوا دیا، آج اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، تم تو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، ٹانگوں سے، اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ لو کل کو یہی خدا کی سلطنت میں، اس کی بارگاہ میں خدائی گواہ بن کے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ علماء کرام نے قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دینے والی 8 گواہیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 8 گواہیاں کون سی ہوں گی؟ فرمایا کہ سب سے پہلے گواہی المکان، جگہ کی ہوگی، یعنی جس جگہ پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی وہ زمین کے ذرات اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ گویا آج کل سی سی کیمرے کی طرح زمین کا وہ حصہ اس منظر کو محفوظ کر لے گا، اور قیامت کے دن اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی پوری خبریں سنائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہ بتاؤ اس جگہ پر اس بندے نے کیا کرتوت کیے۔
تو زمین کے ٹکڑے اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے اس جگہ پر یہ کیا تھا، اس جگہ پر یہ کیا تھا۔ زمین خود قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ پہلا گواہ ہے المکان۔ دوسری گواہی الزمان، وقت کی گواہی ہوگی کہ وقت بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم الجدید وانا فیما تعمل فیہا شہید، کہ میں نیا دن ہوں۔ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں نیا دن ہوں، میرے اندر تو جو بھی عمل کرے گا اے انسان قیامت کے دن میں تیری گواہی دوں گا۔ تو وقت بھی گواہی دے گا۔ اور تیسری گواہی ہوگی اللسان، کہ انسان کی زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سب اعضاء انسان کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک استعمال ہوئی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، تیرے غلط استعمال سے ہم سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ نیکی کرتے کرتے جنت کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، مگر کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے ناشکری کا، اللہ کے سامنے شکوے اور شکایت کا ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس ناشکری کے کلمے کی وجہ سے اللہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ تو زبان کا ایک فقرہ بسا اوقات جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور چوتھا گواہ والارکان، انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور رانیں، یہ بھی انسان کے خلاف کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے، رانیں گواہی دیں گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کام کیا اور اس بندے نے ہم سے کیا گناہ کروائے۔ اس کے بعد پانچویں گواہی جو انسان کے خلاف ہوگی وہ الملکان، وہ دو فرشتے ہوں گے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسانوں پر محافظ کے طور پر متعین ہیں اور انسانوں کے اعمال لکھنے کا ان کو حکم ہے، وہ دفتر تیار کر رہے ہیں۔ وہ دو فرشتے کرامن کاتبین وہ کل اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے فلاں جگہ آپ کی فلاں نافرمانی کی، فلاں حکم کو توڑا۔ اور پھر چھٹی گواہی جو ہوگی وہ الدیوان، نامہ اعمال کی ہوگی۔ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، دفتر تیار ہو رہا ہے، شیٹ بن رہی ہے، جس کو دیوان اور اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب مجرم اپنے اعمال نامے کو اپنے سامنے دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری کمبختی، یہ کیسا میرا اعمال نامہ، کیسی کتاب ہے، اس نے نہ میرے چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا، جس کا اس میں احاطہ نہ کیا گیا ہو، جس کو اس میں درج نہ کیا گیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب اپنے آنکھوں کے سامنے حاضر پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
آپ کا رب تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس وقت انسان پچھتائے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان کا اعمال نامہ اور دیوان بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے اوپر جو گواہی ہے، 7ویں گواہی، وہ ہوگی نبی الانس والجان۔ یہ بڑی نازک گواہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے متعین ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ امت کے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب کو خوشی ہوتی ہے، اور جو گناہ میں پڑنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے اعمال سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور یہ بڑی نازک گواہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور پھر ایک گواہی اس سے بھی آگے کی ہوگی، 8ویں گواہی، وہ ہوگی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کہ تم کوئی عمل نہیں کرتے تھے مگر ہم تمہارے عملوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ تمہارا ہر عمل ہمارے سامنے ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ ہم رب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اس رحمان کے سامنے جس کی رحمت سے ہمارے کام سنورتے ہیں۔ وہ رحمان بھی کیا کہتے ہوں گے کہ یہ میرے بندے نعمتیں مانگتے چلے جا رہے ہیں اور میری نعمتوں کی دیکھو کتنی ناقدری کرتے پھر رہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ 8 گواہیاں ہوں گی جو انسان کے خلاف دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔